فطہرنی، میں نے کیا ہے زنا، مجھے پاک کرو۔ اب نے پھر کہا جا کوئی نہیں کیا، پھر منہ ادھر پھیر لیا۔ یہ نبیوں کی محنت کا مزاج ہوتا ہے۔ نبیوں کی محنت میں پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی ہے، اور کمیاں دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں نے کیا ہے، اب 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 اقرار ہوں۔ تو اب آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی، دیکھو بھائی شراب تو نہیں پی ہوئی؟ صحابہ نے کہا جی کوئی نہیں پی۔ پھر فرمایا یہ پاگل تو نہیں؟ صحابہ نے کہا جی نہیں۔ اگر ایک آدمی کہہ دیتا نا شراب پی ہے یا پاگل ہے، آپ اس کو بھگا دیتے۔ جب کوئی راستہ نہیں رہا کہ اچھا بھائی لگاؤ حد، جب حد لگ گئی، یہ پہلے گئے تھے ابو بکر کے پاس کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا توبہ کر اور چپ کر لو۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے کہا توبہ کر اور چپ کر، لیکن آگ لگی ہوئی تھی گناہ کی۔ یہ گئے ثابت بن حزال انصاری کے پاس کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو۔ جب ان کو حد لگ گئی تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، ارے اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو تیرا کیا نقصان ہوتا۔ انبیاء کی دعوت میں اپنے ذات سے غفلت نہیں ہے۔ اپنی ذات کو بنانا ہے، اوروں کو عزت دینی ہے، اوروں کے عیب نہیں دیکھنے اور پکڑنے۔ تو بھائیو اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان محنت دی ہے۔ سارے ٹوٹے پھوٹے ہم لوگ ہیں، اور پھر اللہ نتیجے ایسے دکھا رہا ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ نے اس محنت کو زندہ کر دیا، اور لوگوں کو ہدایت ملی۔ غیر مسلم مسلمان ہوئے، حالانکہ ہم ان کو دعوت بھی نہیں دیتے، اور مسجدیں بنی، مدارس بنے، پوری دنیا میں ایک خیر کی ہوا چلی اور چل رہی ہے۔ لیکن بھائیو اپنی ذات نہ بھولیں، یہ بہت ایک اہم چیز ہے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے، اور اوروں کی طرف ہی ساری توجہ ہو جاتی ہے، اپنی طرف دیکھنے کی پھر عادت نہیں رہتی۔ تو بھائی نیت کرتے ہو سارے؟ اپنی ذات کو بنانا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے یہ محنت کرنی ہے، اور اوروں کو عزت دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول بھی کرے گا، ہماری محنت بھی قبول ہوگی، اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا۔ دی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے اور نبی کی ملاقات میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ آپ کا سانس نکلے اور آپ اللہ کے محبوب سے جا کے مل جائیں۔ کہنے لگی عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے، میرا فیصلہ تو اس پہ ہوگا، اس میں تھوڑا ہی ہوگا کہ میں نے سال کی جماعت وصول کر۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے بلند درجہ حضرت عمر فرماتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور ایک رات کا اجر مجھے دے دے اور ایک دن کا اجر مجھے دے دے اور میری ساری نیکیاں لے لے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کون سی رات اور کون سا دن؟
کہ جب آپ مکہ سے نکلے ہجرت کرنے اور غار ثور میں چھپنا تھا تو ابو بکر ساتھ تھے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب ڈر لگتا ہے کوئی چھپا ہوا دشمن نہ ہو تو آگے چلتا ہوں، جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی وار نہ کرے تو پیچھے چلتا ہوں۔ اور پھر جب غار پر پہنچے تو ان کو باہر کھڑا کیا اور ابو بکر اندر گئے، ٹٹول ٹٹول کے سارے سوراخ بند کیے پتھروں سے جو پڑے ہوئے تھے، پھر سوراخ زیادہ تھے پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ زیادہ تھے تو کرتا نکال کے پھاڑا اور اس سے سوراخ بند کیے۔ وہ ایک سوراخ جس میں سانپ تھا اس کے لیے کپڑا نہ بچا تو اس کے اوپر ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ جب تھوڑا سا سویرا ہوا اور صبح کی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر کی نہ پگڑی نہ کرتا۔ آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا، تیرا عمامہ، تیری پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کہ اس میں کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے بند کر دیا۔ تو اب میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے اللہ ہاتھ اٹھا دیے، میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا دے۔ آپ کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی دعا قبول ہے، ابو بکر سے میں راضی ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھی ہے۔ وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک ہمارے مجذوب سے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے۔ یا اللہ میری توبہ، جنت تو ہر قسم کے لوگ چلتے ہیں، کوئی سارے کوئی عالم تھوڑا ہوتے ہیں یا صحبت یافتہ تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے، اور یہ ابو بکر کہہ رہا ہے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کے دروازے کھل گئے تو صحابہ نے مشورہ کیا۔ کون صحابہ؟ عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 6 جو زندہ تھے۔ کہ بھائی حضرت عمر بہت مشقت اٹھا رہے ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، ان کو نرم کھانا کھانا چاہیے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے، اور ایک خادم رکھنا چاہیے، اور بستر نرم رکھنا چاہیے۔ یہ تو اب بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں جبکہ سب کچھ آ چکا ہے۔ کسریٰ کے دربار سے قالین آیا تھا 1 ایکڑ کی لمبائی چوڑائی میں، 1 ایکڑ کی لمبائی چوڑائی میں، اس کو کاٹ کے تقسیم کیا گیا تو 1 گٹھ 1 لاکھ درہم کی فروخت ہوئی تھی، 1 گٹھ 1 لاکھ درہم کی۔ اور اس کا تخت تھا سونے کا جو 140 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس میں 1,40,000 سونے چاندی کی کیلیں تھیں اور 53 من اس پہ سونا لگا ہوا تھا۔ یہ مدینے میں آیا تو حضرت علی کہنے لگے مانے گا نہیں، تم زور لگا لو۔ کہنے لگے نہیں ہم خود تھوڑا ہی جائیں گے، ہم بھیجیں گے حفصہ کو اور عائشہ کو، حفصہ اور عائشہ کو بھیجیں۔ ایک بیٹی ہے، ایک اللہ کے نبی کی محبوب ہے، ان کی ضرور سنیں گے۔ تو یہ دونوں آئیں خصوصی گشت، اور حضرت عائشہ متکلم بنی، یا امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی۔ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول کے دور میں دنیا آئی کوئی نہیں، تو زندگی ویسی مجاہدوں والی تھی۔ پھر میرے باپ کا دور آیا تو فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا، تو زندگی مشقت والی تھی۔ اب تو اللہ نے قیصر اور کسریٰ کے خزانے مدینے میں ڈھیر کر دیے، ایک ایک صحابی لاکھوں کروڑوں پتی بن چکا ہے، تو برائے مہربانی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی ترتیب بدلیں۔ آپ حضرت عمر کی جو روٹی کھاتے تھے اسے کوئی چبا نہیں سکتا تھا، جو روٹی وہ اتنی سخت ہوتی تھی چبائی نہیں جاتی تھی،
آپ ایسا کریں کھانا اچھا کھائیں۔ پھر ملکوں کے وفد آتے ہیں، یا آپ کے عجیب سے کپڑے ہوتے ہیں، آپ کپڑے اچھے پہنیں۔ پھر آپ کو غلام کی ضرورت ہے، اب آپ کی عمر آگے چلی گئی، آپ کوئی خادم رکھیں۔ پھر آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ نرم بستر بچھائیں۔ حضرت عمر جب غصے میں ہوتے تھے نا، ان کی آنکھیں گھومنے لگتی تھیں ایسے 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 ایسے، تو ان کی آنکھیں ایسے گڑ 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 گڑ، ان کو سمجھ آ کہ خیر نہیں ہے، تو ایک دم کہنے لگے کس نے بھیجا ہے، کس نے یہ کہلا کے بھیجا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں کرو تو پھر بتاؤں گی، ویسے تھوڑا ہی بتاؤں گی، کہ اگر تو مجھے بتا دینا جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے تو میں مار 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 کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ اور کہنے لگے حفصہ تجھ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا؟ کیا کہتی ہو؟ کہ جی اللہم نعم، جی بالکل یہی بات، یہی بات۔ کبھی 2 سالن کٹھے کیے زندگی میں؟ کیا کہتی ہو؟ کہ جی اللہم نعم، کبھی نہیں کیے۔ ایک دن تو نے ایک چھوٹے سے تپائی پر کھانا رکھ کے دیا تھا اور آپ نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا اور فرمایا تھا میں اس طرح کھاؤں گا جیسے غلام کھاتے ہیں، یاد ہے؟ کہ جی یاد ہے۔ تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو رات کو دوہرا کر دیتی تھی، دن میں سیدھا کر دیتی تھی۔ تو آپ نے کہا ایک رات تو نے دوہرے کی بجائے 4 تہیں لگا دیں تو تھوڑا نرم ہو گیا، تو میرے نبی نے صبح تم سے پوچھا تھا میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، بس دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا۔ کہ نہیں اسے ویسے ہی کر دو، مجھے رات کو اٹھنے میں تکلیف ہوئی، میں اللہ سے باتیں کرنے والا بندہ ہوں، مجھے ایسا بستر نہیں چاہیے۔ تمہیں یاد ہے اب میرے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود ہی دھوتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کپڑے دھو کے لٹکائے ہوتے تھے، سوکھ جائیں تو بلال آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے تو کپڑے ہی نہیں سوکھے۔ پھر جب وہ سوکھ جاتے تھے پھر آپ پہن کے جاتے تھے اور لیٹ نماز ہو جاتی تھی۔ پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دن جوڑا بھی نہیں تھا تو ایک انصاری عورت سے آپ نے چادر منگوائی، وہ ساری بدن پہ لپیٹ کے اور گردن میں گانٹھ لگا کے آپ نے جا کے نماز پڑھائی، یہ تمہیں یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ تو حضرت عمر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کو جا کے بتا دو کہ 3 دوست سفر پہ چلے تھے، ایک روانہ ہوا اور منزل پہ پہنچ گیا اللہ کے نبی، دوسرا روانہ ہوا اور منزل پہ پہنچ گیا ابو بکر، اب تیسرا راستے میں ہے، اگر ان کی راہ پہ چلے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا، انہیں بتا دو جنہوں نے بھیجا ہے کہ میرے رب کی قسم میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ پھر اللہ نے کیسے ملایا؟ جب خنجر لگا نماز کے دوران اور آنتیں کٹ گئیں، دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، آپریشن کا تو زمانہ نہیں تھا، تو یقین ہو گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے۔ جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا، مجھے امیر المومنین نہ کہنا، مجھے عمر کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میں عمر ہوں، کہنا عمر اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے تو اماں عائشہ رو رہی تھی، کہنے لگی اماں جان میرا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے، تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف خامد ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف میں ہو جاؤں، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے،
مرحبا بہی۔ تو عبداللہ بن عمر نے آ کے خوشخبری سنائی کہ اجازت ہو گئی۔ کہ نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھانا اور دروازے پہ رکھ کے ایک دفعہ پھر اجازت لینا کہ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے تو بڑی گھبراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت کے بعد سے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حدود میں سب سے زیادہ مضبوط عمر۔ میرے دو وزیر زمین پر ابو بکر اور عمر، میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل۔ ابو بکر اور عمر، تم جس بات کا فیصلہ کر لو گے میں کبھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے۔ آپ نے متوجہ کیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کا دن ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں موت کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے بڑے مقام، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا، اور سارے صحابہ مرید اور ایک مراد، یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے۔ اور وہ عمر کہہ رہا ہے موت کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہ ڈرو نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ ابو بکر اور عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ کہنا کہ گواہی دو گے قیامت کے دن؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ کہاں میں بھی گواہی دوں گا، حسن بھی گواہی دے گا۔ جب وہ چلے گئے تو موت کی دستک محسوس ہوئی، تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے۔ تو انہوں نے یہاں رکھ لیا، چھوڑ کر کے یہاں پنڈلی کے اوپر رکھ لیا۔ سنتا نہیں، زمین پہ ڈال۔ تو ڈر گئے، انہوں نے زمین پہ ڈال دیا۔ تو انہوں نے اپنا منہ، یہ زمین ہے اور یہاں منہ رکھ دیا اور ایسے ایسے کرنے لگے۔ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ چیز دعوت پیدا کرتی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، سارے مدینے میں چیخ و پکار تھی۔ اور جنازے کو لا کے ام عائشہ جان کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ عبداللہ بن عمر آگے بڑھ، دستک تھی کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا مرحبا بعمر، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھائی، لپیٹ کے باہر نکل گئے۔ قبر کو کھود رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی تھے۔ کہنے لگے، وہ فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا، کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی کہتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر وجئت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا و ابو بکر و عمر جلست انا و ابو بکر و عمر۔ میں نے یہ تکرار اپنے نبی سے سنا ہے، میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے۔
میں اور ابو بکر عمر اندر گئے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، مجھے پتہ تھا یہی جگہ تیری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی ذات پہلے ہوتی ہے۔ اتنی جماعتیں نکال دیں، اتنا یہ کر دیا، اتنا وہ کر دیا، میرا اللہ سے کتنا تعلق بنا، مجھے گناہوں سے کتنی نفرت ہوئی ہے، میرا دل دنیا سے کتنا ہٹا ہے۔ فیصلہ تو میرا فیصلہ تو اس پہ ہوگا، اس میں تھوڑا ہی ہوگا کہ میں نے سال کی جماعت وصول کر۔ حضرت عمرو بن عاص موت کے وقت رو رہے تھے زار و قطار، تو ان کے بیٹے کہہ رہے تھے آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک ہو کے دیوار کی طرف منہ تھا، لوگوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے میرے اوپر 3 دور آئے، ایک کفر کا دور تھا، اس میں مر جاتا تو جہنم میں جاتا، ایک ایمان کا دور تھا، نبی کی صحبت تھی، اس میں مر جاتا تو جنت میں جاتا۔ مجھے اللہ کے نبی سے اتنی حیا تھی کہ میں نے آپ کی موت تک کبھی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، میں نظر نہیں ڈال سکا، مجھ سے حلیہ پوچھو تو مجھے نہیں آئے گا۔ پھر تیسرا دور آیا جب دنیا ہم پہ کھل گئی اور آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اس میں جو کیا سو کیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری یا اللہ میں بری و ذمہ نہیں ہوں کہ میں کوئی عذر بیان کروں، ولا قوی فانتصر، میں طاقتور نہیں ہوں کہ میں مقابلہ کر سکوں، ولا مستنکر بل مستغفر، میں انکاری نہیں ہوں بلکہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، یہ دعا میں روز مانگتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جان چلی گئی۔ اما عائشہ کو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے تو اس دن سے موت ہی اچھی لگنے لگی ہے جس دن سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے۔ عائشہ سے وہ ہل گئے، بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عربوں میں، تو انہوں نے بات بدلی، مردوں میں کون ہے، مردوں میں، تو آپ نے پھر کہا عائشہ کے ابا سے، ابو بکر نہیں کہا، عائشہ کے ابا سے، اور وہ موت کے مرض میں تھیں اور عبداللہ ابن عباس نے آنے کی اجازت مانگی، جنگ جمل کے بعد بول چال بند تھی، تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حبر الامہ ہیں، نبی کے ابن عم ہیں، تو آپ اجازت دے دیں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ اندر آئے تو وہ اتنا رو رہی تھیں کہ ان کی چادر جو اتنی بڑی تھی وہ ساری آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، رو رو کے حشر کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں، اللہ کی قسم آپ کے اور نبی کی ملاقات میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ آپ کا سانس نکلے اور آپ اللہ کے محبوب سے جا کے مل جائیں۔ کہنے لگی عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس کا یہ کر دو، اس کا وہ کر دو۔
یہ نبی والی محنت کے آداب نہیں ہیں، یہ سیاسی طرز کے آداب ہیں۔ عبداللہ ابن حذیفہ کو حد لگتی تھی شراب پر، شراب نہیں چھوٹی، موت تک نہیں چھوٹی۔ تو ایک دفعہ حد لگ رہی تھی تو ایک نے کہا ہر چوتھے دن آ جاتا ہے مار کھانے، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ میرے نبی نے سن لیا تو فرمایا لا دعو عبداللہ، خبردار عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، انا اشہد انہ یحب اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اس طرح میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کو استعمال کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جہاد پر ہیں، وہ عیب نہیں چھوٹا، وہ جہاد میں گرفتار ہو گئے، 300 تابعین اور یہ صحابی۔ قیصر نے کہا تو ایسا کر عیسائی ہو جا تو آدھا ملک اور بیٹی دیتا ہوں۔ فرمانے لگے پوری دنیا دے دینا اور یوں کہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے عیسائی ہو کے مسلمان ہو جا تو مجھے قبول نہیں ہے۔ اس کو لالچ تھی کہ یہ عیسائی ہو جائے تو بڑا کام ہو جائے گا، صحابی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو تیل کڑاہ میں ڈالو اور اسے کھولاؤ، جب کھولے تو 2 سپاہیوں کو اس میں زندہ ڈال دو، اس کے بعد پھر اس کو دیکھو، اگر یہ اسی ضد پر قائم رہے تو اس کو بھی ڈال دو۔ تو انہوں نے ان کے سامنے 2 تابعین کو تیل میں ڈالا، وہ جل کے کوئلہ ہو گئے۔ جب ان کو کھینچ کے لے جانے لگے تو یہ رونے لگے۔ کس میں کیا صفت ہے اللہ کو پتہ ہے، اس نے تو یہ کر دیا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں لوگوں کو عزت دینی ہے۔ وہ رونے لگے تو سپاہیوں نے کہا کہ رو رہا ہے، کہ بلاؤ۔ جب ان کو بلایا تو کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ وہ پھر رونے لگے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ ایک جان ہے جو ایک پل میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ چھلنی نہ ڈالو، چھلنی ڈالنا مزاج نبوت نہیں ہے، یہ مزاج تصوف ہے، مزاج مدرسہ ہے۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، نہیں چھوٹی، اور قادسیہ کی جنگ میں شریک ہیں۔ تنگ آ کر سعد بن ابی وقاص نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ کس جرم میں؟ شراب پینے کے جرم۔ اور قادسیہ کی جنگ میں ایران کا فیصلہ ہوا۔ حضرت سعد بیمار تھے، وہ جنگ میں شریک نہیں تھے، وہ ایک اونچے کمرے کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ تو ابو محجن ثقفی وہ دروازے سے، وہ قید خانے کے دروازے سے سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ایسے تڑپ رہے تھے کہ حضرت سعد کی بیگم سلمہ رضی اللہ عنہا گزریں، کہنے کہ سلمہ مجھے آزاد کر، مجھے سعد کا گھوڑا دے دے اور تلوار دے دے، میں شہید ہو گیا تو تم سب کی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، میں زندہ رہا تو میں واپس آ کے بیڑیاں پھر خود ہی پہن لوں گا۔ کہا بھئی اگر حضرت سعد کو پتہ چل گیا تو مجھے سزا دیں گے، میں تو نہیں کر سکتی۔ اور چلنے لگی تو انہوں نے فی البدی کہا کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وساقیا اذا قمت عنا عن الحدید وغلقت علی ابواب قد تسم المنادیا۔ ہائے ہائے میرا درد، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں نے پکڑا ہوا ہے۔
اٹھنے لگتا ہوں تو آہنی دروازے میرے لیے رکاوٹ ہیں اور بیڑیاں مجھے کھینچ کے گراتی ہیں۔ تو حضرت سلمہ کا دل نرم ہو گیا، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے بیڑیاں کھولی، حضرت سعد کا گھوڑا دیا، تلوار دی، انہیں ذرا بھی نہیں دی۔